لقب کے نام، یعنی ان کا اصلی نام کیا ہے اور ان کا لقب کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے مصنف ماقبل کی بحثوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ماقبل میں ہم نے کچھ تشریحات ذکر دی ہیں جو ان تمام روایتوں کا خلاصہ ہے۔ تو تقدم پھر اشارہ الی ذالک، ان عقائد کی طرف ماقبل میں اشارہ ہو چکا۔ روایتیں ذکر کرتے ہیں قال ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی انسمه عبد اللہ ابن عثمان الا ما روى ابن سعد عن ابن سیرین ان اسمه عتیق والصحیح انه لقبه۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان ہے، سوائے اس روایت کے جس روایت کو ابن سعد نے ابن سیرین سے ذکر فرمایا ہے کہ ان کا نام عتیق ہے۔ اس روایت کے علاوہ سب کا اتفاق ہے۔ اس اتفاق کے پیش نظر ایک دو لوگوں کا استثناء کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وَصَحِيحُ أَنَّهُ لَقَبُهُ، حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو عتیق ہے یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے۔ تو پہلی روایت ابن کثیر کی گزری، دوسری روایت ابن سعد کی گزری کہ ان کا نام عبداللہ بن عثمان ہے اور ان کا لقب عتیق ہے۔ اب اس کے بعد یہ حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ ان کا جو لقب عتیق ہے، عتیق ان کا لقب کب پڑا اور کب انہیں یہ نام دیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو کب انہیں یہ نام دیا گیا اور کیوں دیا گیا۔ ثم خلفا کی وقت ترجیبی بھی وفی سبب ہی، اور اس بات میں اختلاف ہے کہ انہیں اس وقت اس لقب سے ملقب کیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کی وجہیں بھی الگ الگ بیان کی گئی اور وہ وقت بھی، اس وقت میں بھی اختلاف ہے جب ان کو عتیق کہا گیا۔ تو مختلف نظریات ذکر کرتے ہیں۔ فقیل لعطافت وجہہ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لقب سے ملقب ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کے حسن کی بنیاد پر، یعنی ان کی خوبصورتی کی بنیاد پر انہیں عتیق کہا گیا۔ یہ بات کس نے کہی؟ قالہ لیث بن سعد، احمد بن حنبل اور ابن معین وغیرہم۔ لیث بن سعد، امام احمد بن حنبل اور ابن معین وغیرہم نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب جمال تھے۔ اس کے بعد ابو نعیم فضل بن دکین، ایک دوسرا نظریہ ان کا ہے، وقال ابو نعیم الفضل بن دکین لقدمہ فی الخیر، خیر میں یعنی اسلام میں ان کے پیش رو ہونے کی بنیاد پر۔ ایک تیسرا نظریہ جس میں ان کے لقب سے ملقب ہونے کی وجہ بیان فرمائی ہے، لعطافت نسب ہی، ان کے نسب کی مطلب ان کی نجابت کی بنیاد پر انہیں جو نسب حاصل ہے وہ نسب بڑی شرافتوں والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، اور نسب میں کہیں کوئی وہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، نسب میں کہیں کوئی ایسا جھول نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی شبہ وارد کیا جائے، عیب تلاش کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں لعطافت نسب ہی اے طہارت ہی، ان کے نسب کی طہارت کی بنیاد پر انہیں عتیق کہا گیا۔ اذ لم یکن فی نسبہ شیء یعاب بہ، اس لیے ان کے نسب میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی بنیاد پر عیب لگایا جائے، اس لیے وہ عتیق ہے۔ ایک اور قول یہ ذکر فرماتے ہیں کہ سمیہ بہ اولا، پہلے ان کا نام عتیق ہی تھا، یعنی پہلے ان کا نام عتیق رکھا گیا، سمیہ بعبداللہ، اور پھر اس کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ گویا کہ عتیق بھی ان کا نام ہے اور عبداللہ بھی ان کا نام ہے، عتیق پہلا نام اور عبداللہ دوسرا نام۔ اور اس نظریے کو اختیار کرنے کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ طبرانی نے قاسم بن محمد سے روایت کیا انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا عن اسم ابی بکر،
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاسم بن محمد نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں پوچھا تو فقالت انہوں نے جواب ارشاد فرمایا عبداللہ، انہوں نے عبداللہ ہی کہا۔ تو اب انہوں نے کہا ان الناس یقولون عتیق، لوگ تو عتیق کہتے ہیں، لوگ تو انہیں عتیق کہتے ہیں، جب ان کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ کہنا چاہیے، عتیق کیوں کہتے ہیں؟ تو قالت جواب ارشاد فرماتی ہیں ان ابا قحافہ کان لہو ثلاثۃ اولاد سماہم عتیق و موتق و معتق، کہ ابو قحافہ کے 3 بیٹے تھے اور انہوں نے ان کا نام عتیق، موتق اور معتق رکھا تھا۔ تو اگر لوگ عتیق کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے، اور اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عتیق ان کا پہلا نام تھا، بعد میں عبداللہ پڑا۔ تو جنہوں نے یہ روایت اختیار کی ہے ان کے پاس دلیل کے طور پر یہ روایت موجود ہے، جنہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ عتیق بھی ایک نام تھا اور بعد میں ان کا نام عبداللہ پڑ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن تو باقی رکھیے بتا دیتے ابن عساکر عن موسیٰ بن طلحہ قال قلت لأبي طلحہ، کہ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کہتے ہیں موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہ سے کہا لما سمیا ابو بکر عتیقا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت امہ لا یعیش لہا ولد، کہ ان کی والدہ کا کہ وہاں کوئی بچہ زندہ نہیں رہ پاتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا اس کا انتقال ہو جاتا اور وہ زندہ نہیں رہ پاتا۔ فلما ولدتہ، جب ان کی والدہ کے وہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو استقبلت بہ البیت، تو اسے لے کر وہ خانہ کعبہ گئی، ثم قالت، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی اللہم ان ھذا عتیق من الموت، میرا جو بچہ موت سے بچا ہوا ہے فہب لی، تو اب تو اس سے میرے پاس صحیح و سلامت باقی رکھ، یہ میرا بچہ مرنے سے رہ گیا ہے، مطلب یہ بچہ پیدا ہوا اور یہ اس کا انتقال نہیں ہوا ہے، تو مولا تو میری دعا اس کے حق میں قبول فرما، اسے میرے پاس باقی رکھ۔ تو ان کی والدہ ماجدہ کی اس دعا میں ان ھذا عتیق من الموت، اس اعتبار سے ان کا نام عتیق پڑا کہ ان کے والدہ کی دعا میں یہ بات موجود تھی۔ اور عتیق آزاد کو بھی کہتے ہیں، عتیق آزاد کو بھی کہتے ہیں، عتیق قدیم کو بھی کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے انہیں عتیق قرار دیا گیا۔ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں، اس کا ذکر ماقبل میں ہو چکا کہ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کی تخریج کی ہے، قال بیان فرماتے ہیں نمسوم عتیقہ لحسن وجہہ، انہیں عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، حسن و جمال کی بنیاد پر انہیں عتیق قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ابن عساکر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ اسم ابی بکر الذی سماہ بہ اہلہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جو نام ان کے گھر والوں نے ان کا رکھا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ان کا جو نام رکھا تھا وہ نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، ولیکن غلب علیہ اسم عتیق، لیکن اسم عتیق جو ہے اس پر غالب آ گیا۔ وفی لفظ دوسرے الفاظ میں ہے ولیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عتیقا، یعنی دوسری سند میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے کہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عتیق رکھا۔ تو اب نام عتیق رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں انہیں نیا نام دیا، بلکہ ایک لقب عطا فرمایا اور اس کی بہت سی وجہیں ہیں، مختلف وجہیں ذکر فرما دی گئی، ان کا نام عتیق پڑ گیا اور عتیق کا پڑا۔ ابو یعلا اپنی مسند میں ابن سعد اور حاکم بھی نے تدقیق فرمائی ہے اور اسے صحت کے مقام پر رکھا ہے۔ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ انی لفی بیتی ذات یوم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی الفنا، کہ واللہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ صحن میں موجود تھے، وستر بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا، اس اقبل ابو بکر، اتنے میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار، کہ جو اس بات سے خوشی محسوس کرے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایسا شخص ہو جو جہنم سے آزاد ہو، جو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنے پر دیکھنا چاہے خوش ہو کر فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو اسے چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ وَإِنَّ اسْمَهُ الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ، کیا لکھا ہوا ہے؟ عبد اللہ، اور بے شک ان کا وہ نام جو نام ان کے گھر والوں نے ان کا رکھا وہ یقیناً عبداللہ ہی ہے۔ فغلب علیہ اسم عتیق، لیکن اس پر اسم عتیق غالب آ گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت بھی کئی روایتوں میں آ گئی، ان کا اصلی نام عبداللہ ہے اور بعد میں انہیں عتیق کہا جانے لگا، اور یہی نام جو ہے زیادہ مشہور ہو گیا اس نام کے مقابلے میں جو عبداللہ ہے۔ امام ترمذی نے، امام حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر فرمائی ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار فمن یومئذ سمي عتیقا۔ یعنی ماقبل میں تھا کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ انہیں عتیق کب قرار دیا گیا، تو یہ ایک وجہ سامنے آتی ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود تھے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا اور اسی دن سے انہیں عتیق ان کا نام پڑ گیا۔ بزار طبرانی سند جید سے عبداللہ بن زبیر آخری راوی سے روایت کرتے ہوئے کہ کان اسمہ ابو بکر عبداللہ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت عتیق من اللہ فسمي عتیقا، یہ بھی اسی طرز کی روایت۔ اب اس کے بعد ایک اور لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ عبداللہ ہو گیا، عتیق ہو گیا، عبداللہ نام ہو گیا، عتیق لقب ہو گیا۔ ایک اور لقب ہے ان کا صدیق۔ تو اب صدیق کا لقب کب پڑا اور اس لقب کا پس منظر کیا ہے، کیوں انہیں اس لقب سے منعقد کیا گیا، اس سلسلے میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ فقیر ایک نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ مانا یہ لقب ہو گئی فی الجاہلیہ، اس صدیق کا لقب دور جاہلیت میں ہی انہیں حاصل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی لما عرفہ منہ من الصدق، ان کی ذات سے صدق پہچانا جاتا تھا، یعنی ان کی ذات میں صدق اور صداقت کا عنصر جو تھا یہ دور جاہلیت میں بھی چمکتا تھا۔ ذکر ہو ابن مستی بیان فرماتے ہیں وکیل ابن مستی نے اس وجہ کو ذکر فرمایا ہے کہ دور جاہلیت میں ہی انہیں صدیق کہا جاتا تھا۔ ایک اور نظریہ ہے وکیل لمبادرتہ الی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما کانا یخبر بہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی بتاتے تھے ان تمام باتوں کی تصدیق میں یہ سبقت فرماتے تھے، اس لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ ابن صاحب فرماتے ہیں حسن بصری اور سے روایت کرتے ہیں کہ مشتہر بہ صبیحۃ الاسراء، کہ سب سے پہلے یہ لقب آپ کا جو مشہور ہوا وہ شب معراج کی صبح کو، یعنی شب معراج کی صبح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع واقعہ دنیا کے سامنے مطلب عربوں کے سامنے، کفار مکہ اور دیگر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، تو سب سے پہلے جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی بہت زیادہ کنفیوژن کی کوشش کرنے کے باوجود، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کفار نے کنفیوژن نہیں ڈالنے کی کوشش کی، بہت زیادہ انہیں ورغلایا اور اس واقعے کی تکذیب یا اس میں شبہہ پیدا کرنے کی طرف ان کا ذہن موڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اپنے کانوں سے سنی، اس مسئلے میں تو ہم نہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب یہ بات ان سے حاصل ہو گئی تصدیق کے طور پر، انہوں نے کہا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو یہ بات کیا، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز واقعات اگر میں اللہ کے رسول کی بات سے سنوں گا تو میں اس کی تصدیق کروں گا۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ حافظ نے مستدرک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریر فرمائی، کہتی ہے کہ جاء المشرکون الی ابی بکر فقالوا، کہ مشرکین مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بولے، هل لک الی صاحبک، کیا تمہیں اپنے ساتھی کی خبر ہے کچھ؟
یزعم انہ اسری بہ لیلا الی بیت المقدس، وہ یہ بتاتا ہے کہ اسے اس نے رات میں بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، اسے رات میں بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا وقال ذلک، انہوں نے یہ بات کہی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تو انہوں نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ قالوا نعم، تو مشرکین مکہ نے کہا ہاں واقعی انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ رات میں بیت المقدس گیا تھا اور میں سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ یہ خود ایک حیرت انگیز واقعہ تھا کہ جائے کہ وہاں سے آسمانوں کی سیر اور اس کے بعد اتنا لمبا دیدار اور نظارے جہان دیگر، تو یہی حیرت انگیز تھا کہ بیت المقدس رات میں گئے اور رات میں واپس بھی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لقد صدقا، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو انہوں نے سچ ارشاد فرمایا، انی لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وراحة، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات اگر آسمانوں کی صبح و شام وہ بیان فرمائیں تو میں اس کی تصدیق کروں گا، یعنی اگر اس سے زیادہ حیرت انگیز بات بھی وہ آسمانوں کی صبح و شام اس سے کہیں تو میں اس کی تصدیق کروں گا۔ اب عدم ذالک فلذالک سمیا ابو بکر، اسی بنیاد پر ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق پڑ گیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے میں تصدیق فرمایا جس واقعے میں مشرکین مکہ کو ایک بڑا موقع ملا تھا لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کرنے کا۔ تو یہ روایت تو یہ ہے کہ ایسا ہوا، اور دوسری روایتیں بھی ہیں جو اس مضمون سے ہٹ کر اسی رات کے حوالے سے دوسرے مضمون کو پیش کرتی ہیں۔ وقد ورد ذلك من حديث انس وابي هريره اسندهما ابن عساكر وام هاني اخرجه الطبراني وقال سعيد بن مسعود في سننه حدثنا ابو معشر عن ابي وهب مولى ابي هريره قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله القدس به فقال بذي طعام، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابی وہب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو مقام صدوا میں، یعنی جس رات انہیں کرائی گئی اس رات میں جب واپسی کا مرحلہ آیا تو واپسی کے مرحلے میں جب وہ مقام صدوا پر موجود پہنچے تو انہوں نے ارشاد فرمایا یا جبریل انا قومی لا یصدقونی، جو حیرت انگیز واقعات ابھی سیر کے حوالے سے میں نے دیکھے ہیں، اگر یہ بات میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ارشاد فرمایا، وہی عرض کیا مقام صدواہی میں جب اللہ کے رسول نے اظہار خیال فرمایا کہ میں اتنا انوکھا حیرت انگیز واقعہ جب لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو وہ قطعاً نہیں ماننے والے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یصدق کا ابو بکر، وہ صدیق مقام صدوا ہے، اور روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کی بات مانیں گے اور وہ صدیق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق ان کی زبان سے کہا گیا، حضرت جبریل کی زبان سے مقام صدوا میں۔ طبرانی نے اوسط میں موصولاً عن ابی وہب عن ابی ہریرہ روایت کیا ہے، اور حاقب نے نزار بن سمرہ سے تفریح کی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا یا امیر المؤمنین اخبرنا عن ابی بکر، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ذالک سماہ اللہ صدیق علی لسان جبریل، کہ یہ وہ ہیں جن کا نام اللہ نے صدیق رکھا حضرت جبریل کی زبان پر، جن کا نام سب سے پہلے صدیق پڑا حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ یہ وہ زبانیں ہیں جو معصوم اشخاص کی زبانیں ہیں، اور ان کی زبانوں پر ان کا نام کیا پڑا ہے؟ حضرت صدیق پڑا ہے۔
تو اس سے ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جس شخص کو صدیق کہا جائے، ظاہر سی بات ہے بغیر کوئی اشارہ غیبی کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبریل جسے صدیق کہیں بغیر اشارہ غیبی کے، وہ از خود ایسا نہیں کر سکتے۔ کانا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، وہ نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تھے۔ رضیہ لدیننا، اللہ کے رسول ان سے راضی ہوئے ہمارے دین کے لیے۔ ورضیناہ لدنیانا، تو ہم ان سے راضی ہو گئے اپنی دنیا کے لیے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنکھا بند ہو گیا تھا۔ یہ وضاحتیں ارشاد فرما دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا تعلق دین سے ہے، دین کے ستون سے ہے، تو ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں ہمارا وکیل کیا ہے، تو ہم اپنی دنیا کے لیے انہیں اپنا وکیل کیوں نہ تسلیم کر لیں۔ دارقطنی اور حاکم نے ابن ابی تحیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا اس میں باقاعدہ بڑی وضاحت کے ساتھ پیپر دیر بھی لگایا اسی میں ہے کچھ اور یہی ہے، یہ باقی رکھو اس میں چھوڑ دیں، اس میں کتاب ہمارے پاس نہیں رکھتا ہے۔ ہاں بیان فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں ابو یحییٰ الا احصیکم سمعت علیٰ یقول علی المنبر، میں تو شمار نہیں کر سکتا میں نے کتنی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ سمّا ابا بکر علی لسان نبی کے صدیقہ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ کے رسول کی زبان پر صدیق رکھا۔ تو یہ بڑی وضاحت ہے، اور ان وضاحتوں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ تمام روایتیں دنیا پتہ نہیں کہاں رکھتی ہے، اس کا ذکر تک نہیں کرتی ہے کہ کتنا لگاؤ تھا صحابہ کو، خلفائے راشدین کو ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے معاملات میں جس درجے کی مشاورت وہ فرماتے تھے اور جس درجے کے مشوروں کو اہمیت دیا کرتے تھے، وہ ہمارے بیچ تو ملے گا ہی نہیں۔ اور ہم ان کی ذات میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ سخت مخالف رہے ہوں اور ایک آنکھ نہ انہیں دیکھنا چاہتے ہوں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کو سربستہ کوششیں ان کی رہی ہوں۔ یہ مطلب خلافت کے معاملات کو جب پیش کیا جاتا ہے تو پیش کیا جاتا ہے کس قدر سلجھاؤ زندگی میں تھا ان کے، اور کس قدر ایک دوسرے کی رائےوں اور ایک دوسرے کے مشوروں کو اہمیت تھی، کس طرح ایک دوسرے کے درجوں کا لحاظ کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور یہ تمام روایتیں، تمام جملے اس کا ثبوت ہیں۔ طبرانی سند حسن سے حکیم کی سعد سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت علیٰ یحلف، اوپر تھا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ شمار کر کے کتنی بار میں نے تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر، ظاہر سی بات ہے یہ بات کسی گوشے میں نہیں کہی جا رہی، چند لوگوں کی مجلسوں میں نہیں کہی، بیان کر رہا ہے کہ میں نے منبر پر یہ بات کہتے ہوئے سنا، اور جب میں سن رہا تھا تو میں نیند میں نہیں تھا، کیونکہ نیند میں رہ کر اگر میں سنتا تو شاید سماعتوں میں کوئی خلجان یا خلل پیدا ہوتا۔ میں نے ہوش کے ساتھ اسے سماعت کیا، اور میں شمار کر کے بتا بھی نہیں سکتا کتنی بار ایسا ہوا، بلکہ حکیم کی سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلفیہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ لعنظ اللہ اسماء ابی بکر من السماء صدیق، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق اتارا۔ ابوبکر کا نام جو صدیق ہے، یہ صدیق آسمانوں سے اتارا جاتا ہے۔ اتارنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ القا ہے، ایک الہامی نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اس نام سے پکارتے ہیں تو یہ الہامی ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اگر کسی کو اس نام سے پکارتے ہیں، ملقب کرتے ہیں، تو وہ الہامی ہی ہوگا، بغیر الہام و اشارہ غیبی کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حنفیہ بیان کرتے ہوئے میں نے سنا، اور اس کے بعد ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق کا لقب وارد ہے، اور وہ احد والی حدیث، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، تو اسے ٹھہراؤ دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسکن اے احد،
ٹھہراؤ، ٹھہر جا، اپنے لرزے کو ختم کر لے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے اور ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں۔ تو یہاں صاف صاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اس موقع پر صدیق کہا، ایک تو وہاں کہا اور پھر اس کے بعد یہاں کہا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا جانے والا لفظ ہے۔ ام ابی بکر، اب اس کے بعد آخری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ہے عثمان، ٹھیک ہے نا، اور کنیت ابو قحافہ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام، ان کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ ام ابی بکر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام، والدہ جو ان کے والد کے چچا کی لڑکی تھی، ان کے والد کے چچا کی لڑکی تھی، والد کے چچا کی لڑکی، مطلب یہ کہ ان کے والد گرامی نے اپنی چچا زاد بہن سے، والد کے چچا کی لڑکی، ان کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ تھوڑی سی وضاحت ہے کہ بھائی ان کی والدہ کہاں سے تھی، تو اس کی وضاحت ہو گئی۔ اصل نام کیا ہے اسمہا سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب وتکنہ ام الخیر، اور وہ کنیت اختیار کرتی تھی ام الخیر۔ امام زہری نے اس کی یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی کنیت یہ تھی، ان کا نام یہ تھا، اور ابن اساکر نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی کیا تھا، اور ان کے تو مشہور القاب عتیق اور صدیق کی وجہ کیا تھی، اور کس وقت کن وجہوں کی بنیاد پر انہیں اس لقب سے ملقب کیا گیا۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائش کب ہوئی اور ان کی پرورش اور پرداخت کہاں ہوئی، کن ماحول میں ہوئی۔ وہ